میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی کی اسکرین پر ویڈیو چلائی جس میں ہمارے درمیان وہ حرام لمحات ریکارڈ تھے۔ میری حالت ایسی ہوئی جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جسم کانپ رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ اب تم میری غلام بن کر رہو گی، جیسا کہوں گا ویسا کرو گی۔ اور پھر اس ظالم نے گاڑی میں ہی میری عزت تار کر دی۔ میں روئی چیخی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر آئی۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے باہر نکلی تو اچانک ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا نظر آیا۔ وہ ایک لمبا دبلا پتلا لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ مجھے اس طرح گور رہا تھا جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ مصنوعی پن تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کی آواز پست اور بچگانہ تھی، جیسے کوئی بچہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہو۔ وہ بولا، اے خوبصورت حسینہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی ہر ادا مجھے بہا گئی ہے۔ میں خوف اور گھبراہٹ سے بھر گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور میں نے قدموں کو اور تیز کر لیا، لیکن میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی۔ ایسا واقعہ میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں پیش آیا تھا۔ میں انتہائی پریشان اور مدہوش حالت میں گھر پہنچی، جہاں میں نے دروازہ بند کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس رات میں اس واقعے پر سوچتی رہی۔ خوف، گھبراہٹ اور بے چینی نے مجھے نیند سے محروم کر دیا۔ میں پلنگ پر کروٹیں بدلتی رہی اور آنکھوں میں وہ نوجوان کی تصویر گھومتی رہی۔ اگلے دن جب میں نے یونیورسٹی سے باہر نکلی تو پھر وہ گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب اور بھی اعتماد لگ رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور دل میں سوچا کہ کسی کو بتاؤں، لیکن شرم اور ڈر کی وجہ سے خاموش رہی۔ نہ تو اسے کچھ کہہ پاتی تھی اور نہ ہی کسی دوست یا استاد کو بتا سکتی تھی۔ اب وہ تقریباً ہر روز میرا پیچھا کرنے لگا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا اور کوئی نہ کوئی تومانی بات کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اس کی باتیں کبھی تعریف کی ہوتی، کبھی دھمکی کی طرح لگتی۔ میرے دل میں ایک مسلسل خوف بیٹھ گیا تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے حد پار کر دی۔ اس نے ایک خط نما لفافہ میرے گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ اسے اٹھا لوں۔ میرے ہاتھ کب کاپ رہے تھے جب میں نے اسے کھولا۔ اندر محبت بھرے کلمات تھے جنہوں نے عشق کے دعوے تھے۔ اس نے اپنی پرانی حرکتوں پر معذرت کی تھی، بار بار معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے۔ میں نے وہ کاغذ پاڑ کر پھینک دیا، لیکن کچھ دیر بعد میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہی نوجوان کی آواز تھی جو اب خوبصورت اور پیار بھرے لہجے میں بول رہا تھا، آپ نے خط پڑھ لیا؟ آپ نے پوچھا۔ میں نے غصے سے کہا، اگر تم نہیں سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور نقصان تمہارا ہوگا۔ اور میں نے فون کاٹ دیا۔ لیکن ایک منٹ بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ اب وہ پیار جتانے لگا، کہنے لگا کہ اس کا مقصد نیک ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بولا کہ وہ بہت مالدار ہے، عنقریب میرے لیے خوبصورت گھر بنائے گا اور میری تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ مزید کہا کہ وہ اکلوتا ہے، اس کے خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی کشش تھی کہ میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے بات چیت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ بے تکلف اختیار کر لی۔ اب میں ہر وقت اس کے فون کی منتظر رہتی اور یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس تلاش کرتی کہ شاید وہ نظر آ جائے، لیکن وہ نہیں ملتا، جو مجھے ابھی اور بے چین کر دیتا۔ ایک دن یونیورسٹی سے باہر نکلی تو وہ اچانک میرے سامنے تھا۔ میں خوشی سے پٹ پڑی جیسا کوئی کھویا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے مجھے دعوت دی اور میں اس کے ساتھ اس کی چمکدار گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم شہر کی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس کی طرف دیکھتی رہتی اور وہ مجھے، اس کی آنکھیں مجھے مسحور کر رہی تھی۔ میں اس نوجوان کی بے حد دیوانی ہو چکی تھی۔ محبت اور پیار کا پاگل پن شروع ہو چکا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس کی نظر میں محض ایک شکار تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ ایک تعیش گھر تھا جو شہر کے پوش علاقے میں واقع تھا،
لیکن میں وہاں صرف اس وقت جاتی جب گھر والے موجود نہ ہوتے۔ ایک دن جذبات کی شدت میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دی، اپنی عزت۔ اس نوجوان کی محبت میں نے ہر درد اور اذیت کو خوشی میں برداشت کیا۔ جب جذبات ٹھنڈے پڑتے تو میں پاگلوں کی طرح اپنے کپڑوں کی طرف بڑھی۔ شدید شرمندگی اور پچھتاوے نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے گلہ کیا، تم نے یہ میرے ساتھ کیا؟ اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میں نے پوچھا، میں تمہاری بیوی کیسے؟ تم نے میرے ساتھ نکاح تو نہیں کیا؟ وہ بولا، عنقریب تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں بے بسی محسوس کر رہی تھی، لڑکھڑاتی ہوئی گھر پہنچی۔ میری پنڈلیاں میرا بوجھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ دل میں سوچا، یا اللہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھ پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس نوجوان کے ہاتھوں اپنی عزت خود ہی لٹوا دی؟ میں روتی رہی، کڑوے آنسو پیتی رہی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور انتہائی بدحال ہو گئی۔ گھر والے کچھ سمجھ نہ پائے، وہ مجھے بیمار سمجھتے رہے، لیکن میں ایک وعدے سے لٹکی تھی۔ اس کی شادی کی بات کئی بیت گئے۔ ایک ماہ بعد میرے موبائل کی گھنٹی بجی، یہ اسی کا نمبر تھا۔ میں نے خوش ہو کر کال اٹھائی۔ وہ بولا، میں ایک اہم کام کے لیے تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ شادی کی بات ہوگی۔ میں اس کی بتائی جگہ پر پہنچی جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میں بیٹھ گئی، لیکن وہ انتہائی ترش روئی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے پر لاپرواہی اور نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ بولا، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میں تمہارے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک طوائف سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر چاہو تو ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے اور تمہاری حیثیت طوائف کی طرح تمام حقوق پورے کروں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چیخ کر بولی، میں سمجھتی تھی تم غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن تم انتہائی کمینے اور غلیظ انسان ہو۔ میں گاڑی سے اتر آئی اور رونے لگی۔ اس نے شیشے سے سر نکال کر کہا، تھوڑی دیر مہربانی کر کے رکو، میرے پاس تمہارے لیے ایک عمدہ گفٹ ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سی ڈی تھی۔ وہ بولا، میں عنقریب اس سی ڈی کے ذریعے تمہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں خوفزدہ ہو کر پوچھا، اس میں کیا ہے؟ وہ بولا، گاڑی میں بیٹھو اور دیکھو۔ میں ڈر کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی کی اسکرین پر ویڈیو چلائی جس میں ہمارے درمیان وہ حرام لمحات ریکارڈ تھے۔ میری حالت ایسی ہوئی جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں۔ جسم کانپ رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، او بزدل، تم نے یہ کیا؟ کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ وہ بولا، وہاں خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت و راز آواز ریکارڈ کر رہے تھے۔ اب تم میری غلام بن کر رہو گی، جیسا کہوں گا ویسا کرو گی۔ اور پھر اس ظالم نے گاڑی میں ہی میری عزت تار تار کر دی۔ میں روئی، چیخی، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر آئی۔ اب میں بے بس تھی۔ یہ صرف میرا معاملہ نہ تھا، پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی، زندگی تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ گھر والے مجھ پر بھروسہ کرتے رہے بے خبر، لیکن ایک دن اس نے وہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل کر لی۔ ویڈیوز پھیل گئی، میرے چچا کے بیٹوں کو ملی اور سالہ معاملہ کھل گیا۔ ماں باپ خاندان کو پتہ چلا، رسوائی شہر بھر میں پھیل گئی۔ گھر شرمندگی سے لتڑ گیا۔ میں جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی ظالم کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اسی دھندے میں مکمل داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے نے مجھے نام دیا طوائف۔ اب میں ایک طوائف کہلاتی ہوں۔ میرے شب و روز اسی گندے دھندے سے جڑے ہیں۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین ایک مہینے دوسرے شہر چلے گئے، لیکن رسوائی ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ یہ گھٹیا شخص مجھ سمیت کئی گھروں کی تباہی کا باعث بنا تھا، کئی معصوم لڑکیوں کے مستقبل کو ویران کر چکا تھا۔ میں ایک روبوٹ کی طرح تھی جو اس کی حرکت پر چلتی تھی۔ میں اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی، دل ڈوبنے لگا تھا، بے بسی کا احساس تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب یہاں سے کیسے نکلوں۔ آخر ایک حتمی فیصلہ کیا، انتقام۔ اگلی رات وہ نیشے میں دت آیا۔
میرے جسم کے ساتھ کھیلنے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور جھوٹا گھوم دیا۔ وہ پہلے ہی بار میں ختم ہو گیا۔ میں نے انسانی صورت میں ایک شیطان کو قتل کر دیا اور مزید معصوم لڑکیوں کو بچا لیا۔ اب میں سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ عمر قید کی سزا مکمل ہونے میں چند سال باقی ہے، لیکن میں ذلت اور محرومی کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ اپنے فعل بد پر شرمندہ ہوں۔ سراسر میرا اپنا قصور تھا۔ میں نے ایک قصہ سپرد قلم کیا ہے تاکہ ہر بولی اور معصوم لڑکی اس سے عبرت لے، جو ناکام اور بدنام عاشقوں کے جھوٹے بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ سوچے کہ ایسا انجام ہو سکتا ہے۔